بوسویلا لزار پھرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج کل مرشدوں کا بھی ایک فتنہ اٹھا ہوا، اور یہ مرشد پیری مریدی کرتے تب تو ٹھیک تھا، خود بھی نماز نہیں پڑھیں گے، لوگوں کو بھی نماز سے روکیں گے، جنت کی ٹکٹیں بھی بانٹیں گے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی نسبتیں ظاہر کر دیں گے کہ عوام پہ ان کے تقدس کا رعب چھا جاتا ہے۔ ان کا جبہ قبہ عثمان آباد سے تشریف لائے مرشد، اور خلافت کس کو دے رہے؟ داڑھی کٹے کو۔ اچھا یہ پیر لوگ بھی بہت چاپٹر ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں نا، حیدرآباد، کریم آباد، نظام آباد، بامبئی، بنگلور، یہ ان کی چراگاہ ہے۔ یہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پتہ کرتے محلے میں سب سے بدماش کون ہے، بیاس خور کون ہے، حرام خور کون ہے، لوگوں کا مال لوٹنے والا کون ہے، زمینہ ہڑپنے والا کون ہے، غریبوں پہ ظلم کرنے والا کون ہے، کون ایسا تگڑا آدمی ہے، اس کو ہی پکڑ کے خلافت دیں گے۔ کہ تو محلے کا امام صاحب پیر صاحب کے خلاف بول نہیں سکتے۔ پیر لوگ بھی بہت اونچا دماغ رکھتے ہیں، ایسے شخص کو خلافت دیں گے جو ایک دم دھانسو قسم کا ہو، امام صاحب اس کے خلاف بول نہیں سکتے۔ اچھا اب انہیں بیاس کھارا، بٹے کھارا، اس کے یہاں آ کے مرشد صاحب رکے ہوئے ہیں، تو عام لوگ سوچتے اگر انہیں غلط ہوتا تو مرشد اس کے یہاں نہیں رکتے، مطلب انہیں صحیح۔ اب وہ بھی بیچارہ پیر صاحب کے ذریعے اپنے بلیک کو وائٹ کر رہا ہے، یہ پورا بزنس چل رہا ہے۔ اب ایسے گنجیڑیوں کو، نشیڑیوں کو، چرسیوں کو، بھانگ پھونکنے والوں کو، یہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والوں کو، تسبیح کی مالا پہننے والوں کو، یہ کمر تک بال رکھنے والوں کو، یہ خواجہ کی جوگن کو، یہ فلانے کی ابھاگن کو، کسی کی ناگن کو، کسی کی سہاگن کو، کسی کی بدوا کو، فلانی سرکار کو، جانے من جنتی کو، ایسی ایسی سرکاریں مارکیٹ میں آ گئی ماشاءاللہ، میں کیا بتاؤں۔ اب مستی کے ساتھ مریدوں سے، مریدنیوں سے پیر دبواتے ہیں، عورتوں سے، اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ کو بات تو صحیح ہے، پیر سے کوئی پردہ نہیں، مگر اس بات کا مطلب بھی پتا ہے۔ خدا کی قسم سنیوں کو سب سے زیادہ نقصان یہ دکن کے حرام خور پیروں نے پہنچایا، یہ شریعت بیزار پیروں نے، یہ جن کے خبیث نفس پہ شریعت گراں گزرتی ہے، جن کو صبح میں اٹھ کر جانا مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا، اگر تو پیر ہے تو با جماعت نماز پڑھتا تو تیرے مرید بھی با جماعت نماز پڑھتے۔ آج سنیوں کی مسجدیں خالی نہ رہتی، آج ان پہ عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، حرام خور وہابی قبضہ نہ کرتے۔ سن لو، وہابیوں نے مسجدیں بنائی نہیں ہے، سنیوں کی مسجدوں پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ سنیوں کی مسجدوں پہ قبضے کیوں ہو رہے ہیں؟ سنی نماز کو جاتا نہیں، نماز کو جائے گی جب بنا کچھ نیک کام کرے اس کو پیر صاحب اتنا لمبا سرٹیفکیٹ دے رہے، وہ سوچ رہا قیامت کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیر صاحب کہیں سے نمودار ہوں گے، سارے مریدوں کو پکڑ کے جنت کا دروازہ توڑ کے سب کو جنت میں لے جائیں گے، تو وہ بیچارہ نماز پڑھے کیوں؟ وہ نماز پڑھے کیوں؟ خبردار ایسے پیروں سے جو عورتوں سے پیر دبوائے، عورتوں سے بلا پردہ ملاقات کرے، سما کرے، قوالی کی محفل کرے، بھانگڑا ڈالے، عرس کے نام پر خرافات کرے، مزارات پہ بدعات کرے، اہل سنت والجماعہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے بھک منگے، یہ مزاروں کے ذریعے کاروبار کرنے والے، مزارے اتنی مزارے، اتنے اولیاء اللہ، اس کا بزنس چل گیا اس کے نام پہ۔ میرے پاس کوئی ولی نہیں، میں کیا کروں؟ گھوڑا شاہ کی مزار، طوطا شاہ کی مزار، فلانے شاہ کی مزار، نہیں دکھتا تو خواب میں آ جاتے، مجھے بشارت ہو گئی فلاں جگہ اللہ کے ولی ہے۔ اب اس بیچارے نے کیا کیا؟ ایسے مٹی برابر کیا، دوسرے نے ہری چادر لا کے ڈالا، تیسرے نے اگربتی ڈالا، چوتھے نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا، پانچویں کو حاضری آ رہی۔ غوث اعظم آئے، کس کے آنگ میں؟ کس کے آنگ میں غوث اعظم آئے؟ جس کو پیشاب کا ڈھیلا لینا نہیں آتا۔ ہمارے آنگ میں کیوں نہیں آتے بھائی؟ ہمارے آنگ میں آنا نہیں، انگلی میں انگلی جاتی، کسی کی جاتی ہو تو کھڑے ہو کر ڈال دے، دخول فرما دے تو میں بھی اس کی زیارت کروں۔ ارے اللہ کے بندو، ایک باڈی میں آلریڈی ایک روح ہے تو دوسری کائے کو آئیں گی؟ یہ ناپاک شیاطین، یہ جنات، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کے ذریعے بدعات و خرافات کا بازار لگاتے ہیں۔ آج جو مزارات پہ دھاندلی ہو رہی ہے، نقلی مزاریں بنائی جا رہی ہے، دکن میں بالخصوص یہ فلانے کا چلہ ہے، یہ فلانے کا آستانہ ہے۔ اگر مزار ہو بھی تو کیا ضروری ہے ہر مزار کا عرس ہو؟ کیا ضروری ہے گلی کوچے میں مزار ہو؟ کیا ضروری ہے معاذ اللہ مزار کے اوپر چراغ جلانا، مزار پہ طواف کرنا، مزار پہ بچوں کے بال
لے جا کر ڈالنا، مزار پہ چوڑیاں چڑھانا، مزار پہ چاندی کے گھوڑے اور لکڑی کے گھوڑے لگانا سب ناجائز و حرام ہے۔ مزار کا طواف کرنا ناجائز و حرام، یہاں تک کہ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مزار کو بوسہ دینا بھی منع ہے۔ احوط یہ ہے کہ مزار کو بوسہ نہ دے، لوگوں کو یہ لگے گا کہ سجدہ کر رہا ہے، سجدوں کا رواج پڑ جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، ان بدعات سے، ان خرافات سے، ان دھاندلیوں سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے آج اس کو بریلویت کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ ننگے پنگے پیر فقیر، بدن پہ کپڑا نہیں، میلے کچیلے، بدن سے بدبو آ رہی، مجذوب ہے مجذوب۔ گالی دے دے تو فائدہ ہو جائے گا تو کھا جا کے تو اپنا ہی فائدہ کروا لے، ہمارا کیوں کروا رہا؟ مجذوب ہے، مجذوب کا مطلب معلوم؟ ہر ننگا پنگا مجذوب ہو جائے گا، اس کو لجا اٹھا کے پاگل خانے میں بھرتی کرو، اس کے دماغ کا علاج کرو۔ یہ اندھی عقیدت تم اٹھا کر کہاں سے لائے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ 4 من بریانی کھانے کا ہوش ہے، ٹھوس ٹھوس کے یہاں تک قوالی میں بھانگڑا ڈالنے کا ہوش ہے، اور نماز کے مکے میں پڑھتے ہیں، نہیں تو دل کی پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی 2 طبقے، ایک دل کی پڑھتا اور ایک مکے میں پڑھتا، اور ایک تو پڑھتا ہی نہیں۔ یہ اٹھک بیٹھک والی نماز ہماری نہیں۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی دعا، ہم دعا کر لیتے۔ جو اس قسم کی بات کرے وہ کافر ہے۔ مفتی اکبر صاحب سے پوچھو، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار بھی کفر ہے اور تعویل باطل بھی کفر ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تو مریدوں کے لیے دعا کر دیتے، وہی ہماری نماز ہے، ایسا بولنے والا کافر ہے۔ اب یہ بھیک منگے پیروں نے اس قسم کی خرافات لگا کے رکھی، ننگوں کو، پنگوں کو، بھیک منگوں کو، اور نام بھی عجیب و غریب، عجیب و غریب۔ میں آندھرا پردیش میں اننت پور ایک علاقہ ہے، تقریر کرنے گیا تو وہاں ایک صاحب مجھے بولے چلو ہمارے مرشد کے آستانے پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ قبر تو خالی ہے، پوری بنی ہوئی ہے باقاعدہ۔ اننت پور میں حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، پورا گنبد بنا ہوا ہے، محفل سما کا الگ سے ہے، لنگر کا الگ سے ہے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے۔ جب اندر گئے مزار پہ تو باقاعدہ تختی بھی لگی ہوئی ہے، 5 درجن القاب بھی ہے مرشد کے، لیکن اندر خالی۔ تو میں نے کہا خالی؟ بولے ہاں مرشد ابھی زندہ ہے، نماز جنازہ ہو گئی ان کے سلسلے میں، بس جس دن مر جائیں گے ان کو اٹھا کے اندر ڈالنا۔ نام کیا؟ جانے من جنتی، ماشاءاللہ، جانے من جنت۔ اب ان بھیک منگے پیروں کو ان کی فوٹو نکالتے ہیں اور یہ اہل حدیث دیوبندی انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے بریلویوں کے مزارات پہ ہونے والی خرافات۔ پاکستان میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا 2012 میں، کراچی سے حیدرآباد کے بیچ میں سندھ کے علاقے میں ایک مزار پہ جانا ہوا۔ میں واللہ باللہ تاللہ بتا رہا ہوں، مجھے شرم محسوس ہوتی یہ باتیں بتاتے ہوئے۔ وہاں لکڑی کا ایک مصنوعی ذکر ہے، عورتیں وہاں جا کر اس پر لوٹتی ہے جن کو اولاد نہیں ہوتی، اور یہ مانا جاتا ہے اس مصنوعی ذکر کے ذریعے معاذ اللہ ان کو اولاد ہوتی ہے۔ یہ ساری بدعات و خرافات، یہ ساری نحوستیں اب ان حرام خوروں کی حرکتوں کو لوگ کیچ اپ کرتے ہیں، کیمرے میں نکال لیتے ہیں۔ ان ننگے پنگے فقیروں کو، ان بھیک منگوں کو، ان لمبے لمبے ناخنوں والوں کو، ان تسبیح کی مالا پہننے والوں کو، اور کہتے ہیں دیکھو بریلویوں کے پیر ہے، دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے۔ سنو وہابیوں دیوبندیوں، یہ بھیک منگے، یہ ننگے پنگے بریلویوں کے پیر نہیں ہے، بریلویوں کے ولی نہیں ہے۔ بریلویوں کا ولی دیکھنا تھا تو تاج الشریعہ کو دیکھ لیتے، بریلویوں کا ولی دیکھنا ہے اشرف الفقہا کو دیکھ لو، بریلویوں کا ولی دیکھنا ہے محدث کبیر کو دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محی الملت والدین امام محمد رضا خان قاطع شرک بدعت، ہر بدعت کے کاٹنے والے، انہوں نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا ہے، وہابیات، دیابنا، قادیانیوں کا، چکڑالویوں کا، نیچریوں کا، اپنوں میں جو برائی تھی امام محمد رضا نے اسے بھی دور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجمیر کے خدام کو اعلیٰ حضرت کا نام برداشت نہیں۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھو تو ان کالی ٹوپی والے کوے کائیں 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 کرتے آئیں گے اور آپ کو مزار سے باہر نکالیں گے۔ ان کو معلوم ہے اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا قانون مزاروں پہ لگا دیا جائے تو پھر ایک سے زیادہ چادر چڑھیں گی نہیں۔ اور جو یہ بیچارہ مدرسے کے مولانا رسید لے کے جاتے یوسف صاحب، کل آؤ نا مل صاحب، کل آؤ، اب کل شام کو آؤ نا، کیا ہے سری کا تیرے باپ کے نوکر ہے نا مولانا۔ ارے بہت مارنا ایسے لوگوں کو، مذاق نہیں، میری تو بہت ہٹتی یار۔
इसीलिए मैं इमामत नहीं करता हूं। मालूम, एक जगह मैं शुरू में फरागत के बाद गया तो वो था एक गोबर गणेश सदर साहब आए, बोले मौलाना बहुत खूबसूरत है आप माशाअल्लाह। तो हूँ अल्लाह करम है, मेरा पीर खूबसूरत तो मैं भी खूबसूरत। ये उर्दू नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे मौलाना को ये भी नहीं पता कि खूबसूरत होता है। मैं थोड़ा अपने इलाके की भी जुबान बोल लेता हूँ और यहाँ आता हूँ तभी बोलता हूँ, यूपी बिहार में नहीं बोलता हूँ। ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे अपने हैं, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, बहरहाल बोले साहब सही है मौलाना, आप कुरान भी अच्छा पढ़ते, तकरीर भी माशाअल्लाह होती, लेकिन थोड़ा सा ये वहाबी जो तकरीर में आप बोल रहे थे ना, जरा कम करो। 3.5 वो इमाम को तनख्वाह थी, मैं आपको 5 दूंगा। मौला एक काम कर, तू मेरा बैग उठा के चल, मैं तेरे को 10 देता हूँ, कसम मजाक नहीं। हम बर्दाश्त नहीं करते। अब लोग चंदा लेने जाओ तो इतना नखरा करेंगे। हमारे यहाँ मदरसे का जलसा था, एक सेठ साहब के पास में गया, मैंने कहा चंदा दीजिए। ओके, कल मुलाकात कीजिए। हमने कहा ठीक, कल गए। अब माशाअल्लाह ये फिरौन वक्त बैठे हुए कुर्सी पर और सारे लोग वहां बैठे, दाढ़ी कटा। अब आलिम इनके सामने रसीद लेकर जा रहे, वो आलिम जिसको रसूलुल्लाह ने अपना नाइब कहा। फिर बोले अच्छा आ गया माशाअल्लाह, क्या है क्या है? मैंने कहा जलसा है मदरसे का। अच्छा पोस्टर है? मैंने कहा है। पोस्टर देखिए, बोले 1 रात का जलसा है और परमिशन भी ज्यादा नहीं। आपने इतने सारे वाला बुला लिए, 4 शायर, 3 मुकर्रिर। 1 मुकर्रिर बुलाते, 3 की क्या जरूरत है? 1 शायर बुलाते, 4 की क्या जरूरत है? अब मेरी तो वैसी खसक गई। मैंने कहा सुन, दुनिया में करोड़ों इंसान है। बोले हाँ है। तो बोला तेरे पैदा होने की क्या जरूरत है? तू क्यों पैदा हुआ? गिनने का नहीं, कभी हक बोलने में किसी को नहीं गिनने का, वो कोई भी रहे हो। आलिम को हमेशा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, चापलूसी तो बिल्कुल नहीं कि ये सदर साहब है तो इनके घर में जाओ और गरीब ने बुलाया तो नहीं जाओ। नहीं, एक गरीब सोचता है वो भी मेरे इमाम साहब मेरे घर में आके खाना खाए तो गरीब के घर में नहीं जाना, सदर के घर में जाना। गलत। साहब क्या ऊपर रहमतुल्लिल आलमीन सरकार है, सब पर उनकी रहमत है। आप उनके वारिस हो, आप भी सब पर अपनी रहमत बरसाओ, आप भी सब पे अपनी शफकत बरसाओ, सबके साथ एक जैसा सुलूक। इमाम है वो तो पूरी कौम का इमाम है, उसकी दुआ पूरी कौम के लिए कबूल होती, वो कौम का रूहानी बाप है, उसका फैज सब पर होना चाहिए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, इस किस्म के पीर साहिबान जो आजकल मार्केट में निकले हुए हैं और लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जाने के बाद इमामों को तो नहीं देंगे, मदरसे में नहीं देंगे, लेकिन अजमेर शरीफ में 20,000 की चादर चढ़ाए। अभी वो वहां चक्कर ही मारते रहेंगे कि चादर दुकान पे आ भी जाएंगी, दूसरी बार बिक भी जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चले। जब तुम्हें मालूम है कि चादर का यही होना है तो क्यों खरीदते? फर्ज है, वाजिब है, क्या है? फतावा शामी उठाकर देखो कि कब्र पे चादर डाली क्यों जाती है। जो चीजें इस्तेहबाब के दर्जे में थी ना, हम लोगों ने उसको घुसेड़ दिया फराइज के दर्जे में, और जो फराइज थी उनको घुसेड़ दिया इस्तेहबाब के दर्जे में। मजार पे फकत इसलिए चादर डाली जाती है ताकि इम्तियाज हो कि ये किसी आम मुसलमान की कब्र नहीं, किसी नेक बंदे की कब्र। तो अब एक चादर से भी काम चलता है, लेकिन नहीं, हमारी मन्नत है। ऐसा कैसा? 10 बीबी की कहानी सुनना पड़ता, हाँ, नहीं तो कैसा 16 सैयदों की कहानी सुनना पड़ता। कहाँ से लाए रे भाई ये सब? किने लिखा? 10 बीबी की कहानी में क्या है? उन्हें सुनी थी उसका फायदा हुआ, नहीं सुनी थी बेड़ा गर्क हुआ। कौन थे वो 10 बीबियां? 16 सैयदों का रोजा, 10 लड्डू बनाना, कुंडे की न्याज रही तो गोश्त नहीं पकाना, लकड़ी भी धो के सुखा के वो जला के बना, माशाअल्लाह। बच्चे वाली ने नहीं खाना, औरत का साया नहीं पड़ना। कितने भानगड़ा निकाले रे भाई, कहां कहां से गढ़ लेते हो ये सब यार? ये सब खुराफात, ये सब तुम्हारे दिमाग में कितनी खुराफात भरी हुई। तो बहरहाल मज़ारात पे चादर इसलिए चढ़ाई जाती ताकि उसका तकद्दुस मालूम हो। अब अगर अजमेर में और हर दरगाह पे मसलके आला हजरत का कानून लगे तो फिर औरतें तो आएंगी नहीं, औरतें आएंगी नहीं, और औरतें नहीं आएंगी तो कारोबार कैसा चलेगा? फिर सास आके बोलेंगे जरा बहू को मुंह बंद करने का देव ना तावीज, तो इन्हों क्या करते? दे 1000 रुपए, 1000 इससे लिए लगेज बहू आती, हजरत कुछ करो ना, सास बहुत बोल रही ना, ला 1000 रुपए। अब दोनों बोलते थोड़ी कि मैं बाबा करने गई थी, दोनों खुश है,
माशाअल्लाह बाबा का धंधा चल रहा है। और ज्यादा बाबाओं के धंधे किससे चलते हैं? अरे बोलो ना। हाँ, ये औरतें ना हो तो बाबा के तो धंधे ही ना चले। अब माशाअल्लाह ये भी ऐसी ऐसी पुड़िया छोड़ देते हैं बाबा लोग। बाबा पार्टी भी ऐसी ऐसी पुड़िया छोड़ देंगी, हमको तो हंसी आती है। ये सब लाते कहाँ से ये लोग? तो मज़ारात पे औरतें ना जाएं, मज़ारात पे ढोल ना बजे, मज़ारात पे संदल बंडल ना हो, मज़ारात पे एक से जायद चादरें न जले, मज़ारात पे चराग न जलाया जाए, मज़ारात पे मोमबत्ती अगरबत्ती न जलाया जाए, तो फिर मुजावरों के भूखे मरना पड़ेगा। मुजावरों को फिर उन्हें आना पड़ेगा मार्केट में, मिस्त्री काम करना पड़ेगा, प्लम्बर काम करना पड़ेगा, उनको रक्षा चलाना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, पकौड़ी तलनी पड़ेगी, कपड़े के दुकान में काम करना पड़ेगा। अब काम तो करना नहीं चाहते, वहीं बैठे बैठे सांड के सांड लोगों से चुमवाते रहेंगे। चुमो 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 सब चुम, इनका काम चल रहा है। दाढ़ी साफ, कव्वाली बज रही, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर है, पहला है, चौथा है, चौथा। 2.5 दिन के झोपड़े में गांजा मार रहे हैं, पीर साहब भी गंजेड़ी और मुरीद भी गंजेड़ी। आंख लाल हो गई गांजा पीर पीर के, बोले ओ हो मुर्शद तो बहुत पहुंचे ले। देखो कैसा तसव्वुफ के अंदर गर्क है, आंखें लाल हो गया। अबे गांजा फूक फूक के आंख लाल हो गई? जब दिन भर गांजा ही फूकता रहेगा तो आंख लाल नहीं होती, बटन खा खा के आंख लाल हुई है। बहुत अच्छे से पहचानते, हमसे ज्यादा तुम क्या पहचानोगे बेटा यार। अब माशाअल्लाह कव्वाल पार्टी, इनको भी ले लो। अब इनको तो समझ में नहीं आता कव्वाली क्या गाना चाहिए। एक साहब गा रहे, मैं तो अजमेर जा रेला, खाजा का उर्स आ रेला, खाना पीना टेंशन क्या है, अपन तो लूटे लंगर। माशाअल्लाह लूट खसोट बचा। एक साहब तो कहते मैं तो नाचूंगी, पैरों में घुंघरू लचके कमरिया, मैं तो नाचूंगी गूलर तले। माशाअल्लाह अब कव्वाल गाता है तो लोग भी ऐसे लुटा, ऐसे उन्हें देखता इन्हें लुटा रहा तो मैं क्यों पीछे रहूं। आलिम 1.5 घंटे से तकरीर कर रहा, किसी ने 10 रुपया दिया? नहीं दिया, और अब भी नहीं दे रहे हो। बताओ, अब भी नहीं उठा तो ये मजदूर ही उठा। बता, अब सोचो कि आलिम 1.5 घंटे से, माशाअल्लाह हमारे सदर साहब ने भी जोश दिखा ही दिया। मैं मेरे हवाले से नहीं कह रहा हूं, कोई भी आलिम है, नकीब है, खतीब है, कारी है, जब ये लोग बयान करते हैं तो इनकी भी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए।